نہیں ہوتا، آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے. بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے. تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا اور یہ ہر وقت جو نیگیٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں. یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تمام صحابہ سے محبت. آپ نے جو صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اور المہند المفند کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، ان سب پہ بات ہوتی ہے. اور آپ نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اپنے آپ کے خیال کے مطابق کہ آپ بیٹھے نہیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جو ذلت آپ کی اس وقت ہوئی ہے اگر آپ بیٹھ جاتے تو اس سے زیادہ آپ نے رسوا ہونا تھا. تو مجھے آپ کی کوئی رسوائی سے خوشی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ رسوائی دنیا کی ہے. اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آخرت کی رسوائی اس سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے ہمیں، تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ سے اور ان صحابہ سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب کرے. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل میڈیا پر اس وقت جو چرچا ہو رہا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب اور محمد علی مرزا. مفتی طارق مسعود صاحب ابھی جہلم سے واپس آئے ہیں اپنے وطن. 48 گھنٹے کا چیلنج دیا مرزا علی کو، لیکن 48 گھنٹے تک وہ بل میں چھپا رہا اور باہر نہیں نکلا. نہ اس نے کوئی جواب دیا، نہ فون کال کی. آخر میں مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کی جہالت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے وہاں سے واپسی کا سفر شروع کیا. اور اس وقت الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب اپنے آبائی وطن پہنچ چکے ہیں، جہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب کا شاندار استقبال کیا گیا اور وہ بھی اہل حدیث حضرات کے ذریعے سے مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا جوشیلا اور شاندار استقبال کیا گیا. کیونکہ محمد علی مرزا کی جو خصلتیں ہیں، ناموس صحابہ پر طعنہ زنی، زبان درازی کرنا، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا، سابقہ علماء کرام کی شان پر کیچڑ اچھالنا، تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنی انانیت کو اوپر لے جانے کے لیے اولیاء کرام کو بھی نشانے پر لاتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی نشانے پر لاتے ہیں، اور جن چیزوں کی وجہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کا بغض رکھا ہوا ہے. اور خاص کر حضرت امیر معاویہ کی شان میں زبان درازی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شان میں زبان درازی، اور تمام اولیاء کرام کی شان میں زبان درازی کی ہے. تو آج اللہ پاک نے ظاہر کر دیا کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، اس کے پاس کتنا دم ہے اور اس کے پاس کتنی جرت ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے بالکل اب ان کا جو چیلنج تھا 48 گھنٹے کے بعد بھی اس کے چینل کو بھی سکتا رہا اور اسے بھی سکتا رہا. وہ بالکل باہر نہ نکل سکا، کچھ بول نہ سکا. تو اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب جو فاتحانہ شان کے ساتھ اب اپنے آبائی وطن آ چکے ہیں، وہ مناظر دیکھنے کے لائق ہیں. اللہ پاک نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا. یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی اس شان کی جو فتح ہے، جو انجینئر علی مرزا کا جھوٹ بالکل ننگا ہو گیا کہ وہ لوگوں کو جھوٹ بول کر صرف دھوکے دیتا ہے، اپنے فالوورز بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے چاہت والوں کو زیادہ عام کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ساری چیزیں آج ظاہر ہو گئی اور انجینئر علی مرزا کو منہ کی کھانی پڑی. تو دیکھیے یہ شاندار استقبال. اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا. اس ملک کے آفاق پر رحمت کا بادل چھائے گا اور پاک سے پاکیزہ تر اپنا وطن ہو جائے گا. پھر کفر کا الحاد کا سکہ نہ چلنے پائے گا. اللہ کے شیروں سے جو الجھے گا منہ کی کھائے گا. پیغمبر
اسلام کا پرچم یہاں لہرائے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ اب زور چل سکتا نہیں ہرگز یہاں شیطان کا۔